نویت سنت الاعتکاف. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمیں بات کرنی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کاتب الوحی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوق در جوق حاضر ہوا کرتے ہیں. ایک دن یمن سے بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے. تو انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قبل یعنی 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد فرمایا. اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیض یاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج میں ذرہ برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی. رسول گرامی وقار، مدینے کے تاجدار، تو عالم کی مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چل دیا. حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ پیدل چل رہا تھا کیونکہ گرمی شدید تھی. اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے. حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار فرما دیا. اس قریشی نوجوان نے کہا کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں. حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کی چیزیں استعمال کر سکو، جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنے کے سائے میں چلتے رہو. یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل یعنی برداشت کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بھی جوابی کارروائی نہ کی. وقت گزرتا گیا، وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا. ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اسے قریشی نوجوان کے پاس آتے ہیں جو کہ اب گورنر بن چکے تھے. وہ قریشی نوجوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آیا اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے
حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور فرمایا تخت بہتر ہے، یہ میرا تخت بہتر ہے یا آپ کے اونٹ کی وہ کوہان بہتر تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا دور تھا اور جاہلیت کا رواج وہی تھا جو میں نے کیا۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے اس وقت میں سوار کر لیا ہوگا۔ آپ کے رویوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ تمنا کرنے لگے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عفو و درگزر سے کام لیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے 3 باتیں؟ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور دوسری بات سنو میرے صحابہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، یعنی رشتہ داری کو ختم نہ کرو، اپنی رشتہ داری کو کاٹو مت، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو سنو میرے صحابہ، تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ کسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر صبر کر کے نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ جہاں تک ہو سکا اسے راحت پہنچائیں گے، اس کی دلجوئی کریں گے اور اس کے کام آئیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد جب تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے، فتح مکہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسی روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو دار الامان یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی امتیاز سے نوازا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرما دی۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت قربانیاں دی، اپنی جرأت و بہادری کا عملی مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں راہ خدا میں قربان کر دی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں اپنی دونوں آنکھوں کو بھی قربان کر دیا۔ جب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا تھا، اور آپ کے دونوں فرزند حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اتنا ہی عطا فرمایا۔ غزوہ طائف میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ یاد رہے جنگ یرموک کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا یزید بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ یزید پلید کے چچا تھے، وہ بدبخت تھا لیکن والد اور چچا خوش بخت تھے۔ دونوں آنکھوں کا راہ خدا میں شہید ہو جانا یہ کس قدر عظمت کی بات ہے، لیکن یہ تو آپ کی عظمت کا ذاتی پہلو ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو پہنچنے کے لیے آپ کے اہل خانہ کے عظیم کردار کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ میری 3 باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری 3 باتوں کو قبول فرمائیے۔ پہلی بات یہ کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان عرب میں سب سے حسین و جمیل ہے، میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے کہ وہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرے اور آپ کا کاتب بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا یہ کہ مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیجئے تاکہ میں کفار سے ایسے ہی لڑوں جیسے مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، ہر سوال پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو زمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہ فرماتے، اس لیے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے تھے، کسی بھی سائل کا سوال آپ رد نہیں فرماتے تھے۔ ہاں اسی لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عشق و مستی میں مچل کر کے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں گنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں گنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروان عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، وہاں کا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
बोतल पे न डाल, झुड़कियां था एक छोड़ के सदका तेरा, झुड़कियां था एक छोड़ के सदका तेरा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया। हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हजरत सैयदतुना हिंदा बिन्ते उतबा जो आपकी वालिदा मोहतरमा है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम हिंदा बिन्ते उतबा है। इन्होंने भी कबूल इस्लाम के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें दीन इस्लाम की बका के लिए और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए सर्फ फरमा दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी सहाबियात की मुबारक सफ में शामिल हो गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां से बढ़कर चाहने लगी। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुत्तकिया मुफ्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हिंदा बिन्ते उतबा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से कबल रूए जमीन पर आपके घर वालों से ज्यादा किसी के घर वालों का रुसवा होना मुझे महबूब न था, किसी का रुसवा होना मुझे महबूब न था, मगर अब हाल ये है कि रूए जमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से ज्यादा किसी के घर वालों का इज्जतदार होना मुझे पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। मजीद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम में हदिया पेश करती और यूं अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाती। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दराज पर कामत थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रंग सफेद खूबसूरत और शख्सियत रौबदार थी। सरदार सर और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे, जिसके रंग के सबब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी सोने की तरह मालूम होती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हलीम और बुर्दबार बावकार मालदार और लोगों में सरदार थे, करम फरमाने वाले और बहरे सूरत इंसाफ कायम करने वाले थे। हजरत सैयदना अबुल हसन अली बिन मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खूबसूरत गोरे रंग वाले थे। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब के किसरा है। हजरत सैयदना मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर सियाह इमामा बांधा करते थे, यानी काले रंग का आप इमामा बांधा करते थे। हजरत सैयदना हुसैन बिन मोहम्मद दियार बकरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह थे, रुअब व दबदबा वाले और दूर अंदेश बहादुर सखी बुर्दबार और सरदार थे। गोया आप पैदा ही बादशाहत के लिए हुए थे। अल्लाह पाक ने आपको वो रोब दबदबा अता फरमाया था। हजरत इसहाक बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब्ज चादर ओढ़ रखी थी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिन लोगों ने अपने आप के कारनामों के सबब यानी अपने कारनामों के सबब दुनिया में नाम कमाया, उनकी इस कामयाबी के पीछे वालिदैन की अच्छी तरबियत का हाथ होता है। वालिदैन की तरबियत और बुराइयों से पाक सोहबत का बड़ा किरदार होता है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम सहाबी रसूल हजरत सैयदना सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम सख्र
اور کنیت ابو حنظلہ بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سردار مکہ تھے اور شجاعت و بہادری اور سیاست و حکمرانی کے علاوہ اپنی ذاتی خصوصیات کے سبب عرب کے ممتاز لوگوں میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کی صحبت اور تربیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا خوب رنگ جمایا، جس کی بدولت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے پیکر بن گئے۔ مزید پڑھنے لکھنے کے شوق اور اس کی تکمیل کے سبب آپ کی شخصیت اور ممتاز و نمایاں ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہندہ بنت عتبہ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، ان کا چہرہ گویا چاند کا ٹکڑا تھا اور ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ ایک دور اندیش شخص وہاں سے گزرا تو بچے کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا، اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ یہ سن کر حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ سارے عرب کا سردار نہ بنے تو اللہ اسے موت دے دے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی بڑی عقل مند، بڑی ذہین اور دور اندیش تھے۔ وہ بچے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، عرب کے بعد صاحب بصیرت لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ عن قریب یہ بچہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ جب یہ بات ان کی والدہ حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمانے لگی، میں اس کو روؤں اگر یہ صرف اپنی ہی قوم کا سردار بنے، بلکہ یہ تو سارے عرب کا سردار بنے گا۔ اسی طرح ایک روز جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ پر پڑی تو فرمانے لگے، بے شک میرا یہ بڑے سر والا بیٹا اپنی قوم کا سردار بننے کے لائق ہے، اپنی قوم کا سردار ہی بنے گا۔ تو حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس موقع پر سن کر فرمایا، صرف اپنی قوم کا سردار بنے گا، صرف اپنی قوم کا سردار بنے گا، اتنی خوبیوں کے باوجود اگر یہ سارے عرب کا سردار نہ بنے تو اس کا ستیہ ناش ہو۔ یہ الفاظ تھے ان کی والدہ کے، ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس حساب سے بوقت ہجرت آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ جوان تھے، لیکن سردار مکہ کے گھر میں تربیت پانے اور کفار مکہ کے درمیان رہنے کے باوجود اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں اور جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت منقول نہیں ہے۔ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ نے اس مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی ہوں یا ان کے خلاف جنگ لڑی ہو، یہ کہیں نہیں ملتا، کہیں منقول نہیں ہے۔ لہذا زمانے جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن اعزائے مسلم سے کے بدنما داغ سے پاک و صاف رہا، اور یقیناً یہ اللہ تعالی کا آپ پر کرم بالائے کرم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے باپ نے زمین پر لٹا دیا کیونکہ ان کا خیال تھا اگر زمین پر لیٹ جائیں تو بد دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ اس بد دعا سے حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھ پر اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ کئی سالوں تک میری شہرت ختم رہی۔ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی بھی سولی پر چڑھاتے وقت وہاں موجود تھے، ایک ہی سال کے اندر سارے کے سارے مر گئے۔
سب کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہونے والے معجزات اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات سے صادر ہونے والی برکات مذہب اسلام کی حقانیت واضح کرنے کے لیے کافی تھی، مگر دشمنان اسلام سب کچھ دیکھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی بغض و عداوت کے سبب ایمان نہ لاتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے قلب سلیم کی نعمت سے نوازا تھا وہ ہدایت کا اثر قبول کر لیتے تھے اور ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو جاتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانی اور ان کی بددعا کی قبولیت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی آپ کے سامنے گزری تھی، اس لیے علاوہ آپ کی بہن ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اوائل اسلام میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا اور بعد ازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کے سبب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کفر سے نفرت اور اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ غالباً یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خلاف ہونے والے اقدامات و جنگ و جدال میں شریک نہ ہوئے تھے، اور پھر اپنے اسلام کو فتح مکہ کے روز ظاہر فرما دیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کے ساتھ ساتھ مکے والے بھی اسلام لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے بیت اللہ سے روک دیا تھا، بیت اللہ سے روک کر مقام رحس میں ٹھہرنے پر مجبور کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا، تو اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا، اس وقت میرے دل میں اسلام آ چکا تھا، میں اسلام سے محبت کرنے لگا تھا۔ پھر جب میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ محترمہ سے کیا تو انہوں نے کہا اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو اور اپنی راہ یا پھر اپنی راہ کو جدا کر لو، اور اگر دوسری صورت اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا۔ میرے والدین دونوں تجارت کے سلسلے میں حباشہ سال میں 8 دن لگنے والے بازار گئے ہوئے تھے، میں اسلام لے آیا تھا اسے اور اسے خفیہ رکھا تھا۔ اللہ عز و جل کی قسم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے رخصت ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا چکا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے والد سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے تقاضے، عمر کے قضا فرمانے، عمرے کے قضا فرمانے تشریف لائے تو اس وقت بھی میں مومن تھا، اس وقت بھی میں مومن تھا، ایمان والا تھا۔ جب میرے مسلمان ہونے کا علم میرے والد کو ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ میں نے کہا میں خود بھی ایسی برتری نہیں چاہتا، میں خود بھی اے میرے والد محترم جو برتری آپ چاہتے ہیں، جس برتری کو میرے بھائی پر فوقیت دیتے ہیں، ایسی برتری کو میں خود قبول نہیں کرتا، میں خود نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو میں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیر مقدم فرمایا اور یوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی مفتی احمد یار خان نعیمی ایمان امیر معاویہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری 628 عیسوی میں ایمان لا چکے تھے، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا۔
پھر فتح مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر فرما دیا۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ ظہور ایمان کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد ہونے والے غزوہ حنین میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حوازن کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا، جس کا وزن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اسی طرح جنگ یمامہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ میں شرکت فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں 4 خواتین آئیں، 4 خواتین سے آپ نے نکاح فرمایا، جن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ میسون بن بہدل کلبی، اللہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بے پناہ فہم و فراست، تقوی و پرہیزگاری اور اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ شریعت کے معاملے میں آپ بے حد محتاط تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن محمد صنعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میسون بنت بہدل امیر معاویہ کی زوجہ ہے اور تابعیات میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر اولاد انہی سے ہے۔ فاختہ بنت قرظہ، ان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی 2 اولادیں پیدا ہوئی، ایک حضرت عبد الرحمن اور دوسری حضرت عبداللہ۔ اور کنود بنت قرظہ، یہ فاختہ بنت قرظہ کی بہن ہے۔ روم کے ایک جزیرے قبرص کی فتح کے وقت یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ ہر انسان اپنی صفات کے ذریعے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اچھا اور سچا انسان ہمیشہ اپنی عظیم صفات، بلند کردار، حسن اخلاق کے سبب اپنی پہچان قائم کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اعلیٰ صفات کا مالک بنایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق حسنہ کے جامع ہے، اخلاق رذیلہ سے کوسوں دور، اور اسلام کا مینار نور تھے۔ خطابت اور وعظ و نصیحت میں اپنی مثال آپ تھے، حلم و بردباری میں عظیم شہرت کے حامل تھے، بحری و بری جہاد میں دشمنوں کے لیے خوف کی علامت، مگر خوف خدا کے سبب تھر تھر کانپنے والے تھے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک جماعت میں سے ایک عظیم صحابی ہے، لہذا اس مبارک جماعت کا جو مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر اپنی رضا کا جو مفدی جافزہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنا دیا، بلا شبہ اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی کی ساری زندگی کا احاطہ کرنا اور اس کی زندگی کے صفحات پر بکھرے ہوئے تمام موتیوں کو جمع کرنا ایک مشکل کام ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیش بہا کمالات اور اوصاف رکھنے والے صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اوصاف یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔
مرتبہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، تو کسی نے کہا اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں تو اسے عبرت ناک سزا دے سکتے ہیں، اس کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا کلمہ ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے۔ اللہ پاک نے مجھے صبر عطا فرمایا، حلم عطا فرمایا، بردباری عطا فرمائی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری رعایا کی وجہ سے میرا حلم، میری بردباری، میرا صبر کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہوا سب سے بڑا سردار کون ہے؟ فرمایا جب کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخی ہو۔ اب باتوں پر توجہ فرمائے، کیسی نصیحت فرمائی آپ نے، سوالی کے سوال پر کیسا جواب عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سردار کون ہے؟ تو فرمایا جب کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخی ہو، محفل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، اور اسے جتنا حقیر سمجھا جائے اتنا ہی حلم و بردباری کا مظاہرہ کرتا جائے، وہ سردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو اسود رحمت اللہ علیہ جنگ جمل میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ایک جنگ، لیکن جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو اسود رحمت اللہ علیہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور قیمتی تحائف سے بھی نوازا۔ گویا آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ میری بارگاہ میں جو آتا ہے اس کو عزت دی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس کے عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم و بردباری اور حسن اخلاق کے کیا کہنے، اس حکایت سے ہمیں دو مدنی پھول حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ان کے سبب دلوں میں محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگرچہ تمہارے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو۔ جب تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے، اگرچہ تمہارے اور کے درمیان کوئی رشتہ، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ کب؟ جب آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، حلم و بردباری سے پیش آئیں گے، اچھے معاملات سے پیش آئیں گے۔ دوسرا، ہو سکے تو وقتاً فوقتاً تحفہ دینے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ناچاقیوں کا خاتمہ ہوگا اور محبت بڑھے گی، کیونکہ تحفہ دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محبت نشان ہے، تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا اس کی برکت سے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے، تحفہ لینے دینے کا معاملہ بھی انشاءاللہ ہم جاری کریں گے، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آئیں گے۔ تیسرا یہ کہ لوگوں کا ادب بجا لانے والے بنیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم مالدار ہیں، اللہ نے ہمیں عہدے سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بڑا عہدہ عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود اگر ہم لوگوں کے عزت نفس کا خیال رکھنے والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا
ہمیں اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں انشاءاللہ بیڑا پار فرمائے گا۔ مولا تعالی ہم سب کو جو گفتگو ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ جو بھی خامیاں میرے بولنے میں ہوئی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔